الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والسلام علی اہل بیتہ الطاہرین والسلام علی اصحابہ اجمعین والسلام علی امتہ المتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے حسب معمول کچھ کہنے سننے سے پیشتر ہم اور آپ وجہ تخلیق کائنات، شان کائنات، جان کائنات، اصل کائنات، مخدوم کائنات، محبوب رب کائنات یعنی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت درود شریف پڑھنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، الحمدللہ گزشتہ شب کے جیسے آج بھی ہم اور آپ سنی مسجد بلال میں ذکر حسین، ذکر شہداء کربلا سننے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی سرپرستی سنی مسجد بلال کے متولی آل رسول مخدوم سمنا کے جانشین حضرت سید شاہ معین الدین اشرف علی شفیع الجیلانی فرما رہے ہیں، اور ہماری سرپرستی و صدارت شہزادہ حضور شہید رائے مدینہ حضرت سید شاہ حسین اشرف علی شفیع الجیلانی فرما رہے ہیں۔ سادات کرام کی سرپرستی و صدارت ہے، اور سادات کرام کا ذکر خیر سننے کی ہمارا آپ سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی تا حشر، تجھ میں روا ہے خون چار یار کا، اور شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ الا است حسین، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بس راز کلید کرم کشا۔ حضرات، ہم اور آپ نے گزشتہ شب اہل بیت اطہار میں سے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کی تھی۔ آج انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے حضرت امام حسین کے کچھ مناقب پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ میرے حسین کا ہے، دل دیوانہ میرے حسین کا ہے، اور جس کی خاطر یہ کائنات ہے بنی، جس کے خاطر یہ کائنات ہے بنی، ایسا نانا میرے حسین کا ہے، ایسا نانا میرے حسین کا ہے۔ تم جسے آسماں سمجھتے ہو، تم جسے آسماں سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے، شامیانہ میرے حسین کا ہے۔ باب خیبر کو جس نے پھینک دیا، باب خیبر کو جس نے پھینک دیا، ایسا بابا میرے حسین کا ہے، ایسا بابا میرے حسین کا ہے۔ دو جہاں میں یہ جو بھی بٹتا ہے، دو جہاں میں یہ جو بھی بٹتا ہے، ہر خزانہ میرے حسین کا ہے، ہر خزانہ میرے حسین کا ہے۔ جس پہ ہر ایک درود پڑھتا ہے، جس پہ ہر ایک درود پڑھتا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے، وہ گھرانہ میرے حسین کا ہے۔ جو زمین سے اناج اگتا ہے،
جو زمین سے اناج اگتا ہے دانا دانا میرے حسین کا ہے، دانا دانا میرے حسین کا ہے، مٹ گیا اب دور یزیدیوں کا، مٹ گیا ہے دور یزیدیوں کا، اب زمانہ میرے حسین کا ہے، سارا زمانہ میرے حسین کا ہے۔ میں ہوں تیار بس انتظار یہ ہے، میں ہوں تیار بس انتظار یہ ہے، کب بلانا میرے حسین کا ہے، کب بلانا میرے حسین کا ہے۔ اللہ ہمیں بھی کربلائے معلیٰ دیکھنے کی سعادتوں سے نوازے۔ حضرات، ہم اور آپ گفتگو اس جگہ چھوڑے تھے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت و آمریت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے درمیان دو جنگیں ہوئی ہے، ایک جنگ جمل ہے، ایک جنگ صفین ہے۔ اسی دور سے کچھ لوگ حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حمایتی تھے، جسے شیعہ علی کہا جاتا ہے۔ وہ اس دور کے سیاسی حامین، یہ آج کے شیعہ علی نہیں، اس دور کے۔ وہاں پہ ایک گروہ تیار ہوا جو حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی، آپ کی آمریت کو قبول کیے اور آپ کے لیے، آپ کے خاطر حضرت امیر معاویہ کی بغاوت میں آئے۔ دوسرا ایک خارجی کا دور نکلا، جسے جو حضرت امیر معاویہ کی بیعت کو بھی نہیں مانے، ان کی آمریت و حکومت کو بھی نہیں مانے، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی نہیں مانے۔ یہ دوسرا گروہ ہو گیا۔ تیسرا خود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ پہلے ہی سے حاکم شام تھے۔ حضرت امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ کو خلافت سپرد کیا تو آپ نے وہاں پہ یہ شرط بھی رکھی کہ آپ شیعہ علی سے بدلہ نہیں لیں گے، یعنی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حامین تھے ان سے بدلہ نہیں لیں گے۔ یہ اس لیے آپ نے شرط رکھوائی چونکہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان دو جنگ ہو چکی تھی۔ پھر آپ نے وہ دین کے بارے میں کہا اور یہ کہا کہ جب تک آپ باحیات ہیں تب تک آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ خلیفہ ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر میں حیات سے رہا تو یہ خلافت و آمریت آپ مجھے لوٹائیں گے یا عام مسلمان جسے پسند کریں گے۔ یہ تین شرائط کے ساتھ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کاتب احادیث بھی ہیں اور بعض مورخین نے لکھا آپ کاتب وحی بھی ہیں، اور حسب نسب کے اعتبار سے حضرت امیر معاویہ اپنے والد کے حسب سے بھی 5ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ دار و اقارب میں سے ہیں۔ والدہ کریمہ کے طرف سے بھی آپ 5ویں پشت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ دار و اقارب سے ہے۔ اور دوسری بات قریب کی بھی رشتہ داری ہے، اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ یعنی بہن حضرت ام المومنین ام حبیبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی، یعنی اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سگے سالہ ہیں ہماری زبان میں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ کے سگے بہنوی ہیں۔ مولانا روم نے اسی نسبت کو ذکر کرتے ہوئے آپ کے تعلق سے مثنوی شریف میں لکھا ہے کہ پورے امت کا حضرت امیر معاویہ ماموں جانا ہے۔ اس طرح حضرت امیر معاویہ کی رشتہ داری و قربت ہے۔ آپ کے فضائل بھی ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت بھی حاصل کیے، جنگ بھی لڑے، آپ صحابی رسول ہیں، آپ کے فضائل بھی موجود ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 60 ہجری کے آخری ایام میں، آخری دنوں میں اپنی خلافت اپنے بیٹے یزید کو سونپا۔ یزید کو آپ نے جب اپنی خلافت سونپا تو آپ نے اپنے بیٹے سے وعدہ لیا، عہد لیا، کمٹمنٹ لیا اور وعدہ کرایا کہ بیٹا یہ جو آمریت و خلافت میں تمہیں دے رہا ہوں یہ تمہارے لیے حسین بن علی کی امانت ہے،
اسی طرح بہت سی نصیحتوں کے بعد، اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اپنی زندگی کے آخری ایام میں تھے، تو اس وقت کے حالات سچویشن ایسے تھے، علماء لکھتے ہیں، اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اگر ان شرائط کے ساتھ، نصیحت و واعظ کے ساتھ اپنے بیٹے کو خلافت نہ دیتے تو خلافت کے لیے امت مسلمہ میں لڑائی اور جھگڑے شروع ہو جاتی، ایک سے ایک دعوے دار ہو جاتے۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ نے امت مسلمہ کو جھگڑے سے اور لڑائی سے، جنگ سے بچانے کے لیے اس وقت نصیحت و شرائط کے ساتھ آپ نے اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ سے سوال بھی کیا، لوگوں نے آپ کو طعنہ بھی دیا، آپ نے اس کی وجہ بھی بیان کیا، اور لوگوں نے جب آپ سے کہا کہ آپ نے اپنے نااہل بیٹے کو خلیفۃ المسلمین بنا دیا، انہیں آمریت پہ فائز کر دیا، آپ نے اسے حاکم بنا دیا، وہ اس لائق نہیں ہے، اسے وہ عقل و شعور نہیں ہے، وہ بیکار کے یہاں وقت گزارتا ہے، کھیل کود میں وقت گزارتا ہے، فضولیات میں وقت گزارتا ہے۔ یہ شکایت حضرت امیر معاویہ کو یزید کے بارے میں آپ کے کچھ چہیتے احباب نے اس سے آپ کی زندگی ہی میں کیا، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں فرمایا کہ ابھی وہ نااہل ہے، اس قابل نہیں ہے، مگر جب آمریت اور خلافت کا بوجھ اس پر آئے گا، اللہ سے امید ہے کہ وہ سدھر جائے گا اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بہترین انسان بن جائے گا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں خلافت سونپنے کے بعد دمشق سے مدینہ شریف آنے کے لیے لوٹے۔ راستے میں آپ نے قیام کیا، ایک جگہ کا نام آتا ہے جہاں کا موسم بہت اچھا تھا، آپ نے ایک چاہنے والے کے گھر میں قیام کیا، آپ کی قسمت میں شہادت لکھی تھی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق اور مدینہ کے درمیان جس کے گھر میں قیام کیے تھے، مورخین لکھتے ہیں کہ آپ کو اسی گھر میں تقریباً 3 بار زہر دیا گیا قتل کرنے کے لیے حضرت امام حسن کو، مگر اتفاق ایسا تھا کہ ہر بار زہر اثر نہ کرتا، معمولی اثر ہوتا، یہاں تک کہ تیسری دفعہ آپ کو قتل کرنے کے لیے کسی کے طرف سے چٹھی بھیجی گئی تھی زہر کے ساتھ، اور وہ چٹھی لانے والا شخص راستے میں انتقال کر گیا، وہ چٹھی حضرت امام حسن کے ہاتھ میں پہنچی، یعنی کہ آپ کے قتل کے بارے میں جو حکم دیا گیا تھا وہ آپ کے ہاتھ میں چٹھی تھی، اور اس چٹھی کے بارے میں آپ جس گھر میں رکے تھے کسی نے ضد کیا، آپ نے بتایا اور پڑھ کے سنایا بھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو مارنے کے بارے میں پلان کیا جا رہا ہے اور لائحہ عمل تیار کیا جا رہا ہے، مگر آپ پھر بھی اس گھر میں اتنا اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور میزبانی اور مہمانی کھا رہے ہیں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میرا راز ہے، میں جن کے گھر رکا ہوا ہوں، ان کی میزبانی اور ان کی خدمت کو دیکھتے ہوئے مجھے قتل کرنے والے کو معاف کرتا ہوں، اور اس راز کو میں راز سمجھ کر یہیں پہ دفن کرتا ہوں، اللہ نے اگر زندگی لکھا ہے تو میں آگے کی زندگی ضرور جیوں گا۔ اللہ سمجھ، یہ صبر والے لوگ ہیں، یہ ایک دوسروں کو معاف کرنے والے لوگ ہیں۔ حضرت امام حسن دشمنوں کو معاف کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگوں سے محبت کرتے، یہ غریب محتاج مفلس بیچارہ لوگوں سے تو محبت کرتے ہی ہے۔ ارے یہ نبی کے گھر والوں کی حد تو یہ ہو گئی، جو انہیں قتل کرنے چاہتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ مہربان ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ وہاں سے مدینہ شریف آئے، جو بھی آپ کا دشمن تھا، جو آپ کو قتل کرنے چاہ رہا تھا، اس نے وہاں بھی کوشش کی، آخرکار مدینہ شریف میں بھی کوشش کی۔ مدینہ شریف میں ایک بار آپ کو شہد میں ملا کر زہر دیا گیا، آپ کو کئی کی الٹی ہوئی، آپ تکلیف میں رہے، کئی دن تک اس کا اثر رہا، مگر نانا جان کے روزے پہ جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شفا یابی کے لیے دعا کرتے تو وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ دوسری دفعہ مدینہ شریف میں آپ کو کھجور میں ملا کر زہر دیا گیا، اس دفعہ بھی آپ کو تکلیف ہوئی، پھر آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئے، دعا کیے، پھر آپ شفا یاب ہو گئے۔ تیسری بار مدینہ شریف میں آپ کو سراہی میں بند کر کے ایسا زہر دیا گیا کہ آپ کے کلیجے میں اتر گیا، اور آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ الٹی کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کلیجے کے ٹکڑے گر رہے ہیں، آپ بے چینی میں تھے، اور اس وقت پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے سے قبل
قریب کے لوگوں کو بلایا، آپ نے اپنے شہزادے قاسم کو بلایا، بہن زینب کو بلایا، اور آپ کے بھائی حضرت امام حسین کو بھی بلایا۔ سبھی لوگوں سے آپ نے بات کی، کہا کہ پھر مجھے زہر دیا گیا ہے، میں امید ہے کہ میں اب بچوں گا نہیں۔ تو اس درمیان حضرت امام حسین نے بہت ضد کی کہ میرے بھائی جان ذرا بتا دیجئے کہ آپ کو زہر کس نے دیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ تک زہر کیسے پہنچا؟ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کے گھر والے دیکھیے کس طرح شریعت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہیں، عدل و انصاف کو برقرار رکھتے ہیں اور کسی کے ساتھ حق تلفی کرنے سے بچتے ہیں۔ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین نے ضد کیا، مگر آپ نے بتایا نہیں اور کہا کہ اگر میں اگر کسی کا نام بتا دوں تو تم کیا کرو گے؟ تو حضرت امام حسین نے کہا کہ اس کا قتل کروں گا، بدلہ لوں گا، قصاص لیا جائے گا۔ تو حضرت امام حسن نے کہا کہ میں جس کا نام بتاؤں اگر وہ واقعی قاتل ہے تو اس کا حساب اللہ کے حوالے، اللہ اس کا بدلہ لے، اور ممکن ہے کہ میں جس کا تمہیں نام بتا دوں اگر وہ قاتل نہ نکلے تو میری بات کی وجہ سے، میری گواہی کی وجہ سے ایک بے گناہ شخص مارا جائے گا، اس لیے میرا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ الصمد۔ اسی درمیان آپ نے اور بھی اپنے بھائی حضرت امام حسین سے بات کیا اور یہ بھی کہا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزارش کی ہے کہ مجھے روضہ رسول کے بازو میں تدفین کے لیے اجازت دی جائے، تو انہوں نے اپنے حیات پاک میں تو اجازت دے دی ہے، مگر یہ ممکن ہو کہ انہوں نے لہٰذا ہاں بھر لی ہو، میرے مرنے کے بعد بھی آپ روضہ رسول کے بازو میں میری تدفین کے لیے اجازت لے لینا، اگر وہ ہاں بھرے تو مجھے وہیں تدفین کر دینا، ورنہ عام مسلمانوں کے قبرستان میں بھائی مجھے دفن کر دینا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا، اس کے بعد پھر جنازے کے لیے جب لوگ جمع ہوئے، وہی تدفین کی بات آئی، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی بات پیش کی کہ بھائی کی وصیت ہے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی ہے، لیکن میرے بھائی نے کہا ہے کہ مرنے کے بعد بھی اجازت لے لینا، لہٰذا ماں عائشہ صدیقہ سے حضرت امام حسین نے وصیت کی، پوچھا جا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اشرف الصوفیہ حضرت شیخ حسین اشرف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہداء کربلا، سادات کرام۔ تو اس وقت لوگوں نے اعتراض کیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ پوری بات بتا دیں کہ آپ کے بڑے بھائی حسن مجتبیٰ نے آپ سے کیا وصیت کی تھی؟ تو آپ نے بتایا کہ وصیت کی تھی کہ اگر ان کی اجازت کے بعد امت میں لوگوں میں کسی طرح کے خلفشار نہ ہو، اعتراضات نہ ہو، تو آپ مجھے وہی دفن کریں روضہ رسول کے بعد، اگر کسی کو کچھ اعتراض ہو تو آپ مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ تو اس درمیان بنی امیہ کے لوگ نے اعتراض کیا، اسی وجہ سے آپ کے چھوٹے بھائی حضرت امام حسین نے آپ کو جنت البقیع شریف میں لے جا کر دفن کیا۔ اس طرح حضرت امام حسین کی زندگی سے بات ملتا ہے کہ آپ جب انتقال کر رہے ہیں، تکلیف میں ہیں، موت کو گلے لگا رہے ہیں، اس وقت بھی آپ اپنی ذات سے امن اور چین کو اور سکون کو، لوگوں کے درمیان امن کو برقرار رکھنے کے لیے آپ اس وقت بھی قربانی پیش کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں، اور جب آپ وفات کر گئے تب بھی آپ نے صبر کیا کہ اگر کسی کو اعتراض ہو تو آپ مجھے عام لوگوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔ یہ صابرین کی جماعت ہے، رسول اللہ کے نواسے ہیں، ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی صابر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ نے اپنی خلافت دے دیا، صبر کیا۔ آپ کو میں جس کے یہاں ٹھہرے ہیں 3 بار زہر دیا گیا، آپ نے صبر کیا۔ مدینہ شریف میں 1 بار زہر دیا گیا، آپ نے صبر کیا۔ دوسری بار زہر دیا گیا، آپ نے صبر کیا۔ تیسری بار آپ کو زہر دیا گیا، صبر کیا۔ زہر کے اثر کے وجہ سے آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر الٹی کی صورت میں نکل رہے ہیں، آپ نے صبر کیا۔ آپ دنیا سے جاتے وقت بھی اپنے نانا کی امت کو لڑائی جھگڑے جنگ اور خانہ جنگی سے بچانے کے لیے وصیت کر رہے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ روضہ رسول کی بازو میں تدفین ہو جائے میری، مگر اس کے باوجود اگر نانا کی امت میں سے کسی کو اعتراض ہو، مجھے عام لوگ
لوگوں کی قبروں میں لیا کر تدفین گردنا، اپنی خواہش کو زیر کر کے بھی امام حسن مرنے کے بعد بھی صبر کا پیغام دے رہے ہیں۔ انہی صابرین کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے لوگوں صبر کرتے رہو، سنو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک سے ایک صابر ہے، کہیں کہیں ہم بھی صابر ہیں، کہیں کوئی چیز ملتی نہیں ہے تو صبر کرتے ہیں۔ صبر دو طرح کے ہیں، صبر بدنی ہے اور صبر نفسی ہے۔ صبر بدنی یہ ہے کہ اگر آپ کو جسم و جسمانیت میں کوئی تکلیف پہنچے، آپ نے صبر کیا اور اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کیا، تو اس کو کہتے ہیں صبر بدنی، جسم کے معاملے میں صبر کرنا۔ اور ایک ہے صبر نفسیاتی، یعنی کہ کسی چیز کی خواہش ہو جائے وہ نہ ملنا، اسے بھی صبر کہتا ہے۔ دونوں صبر اپنی جگہ پہ جامع ہیں۔ ہر انسان، اور جو انسان اپنے معاملات میں صبر کرتا ہے، مثال کے طور پر نفسیات کا معاملہ ہے، انسان ہونے کے ناطے کبھی خواہش ہوتی ہے کہ ہم تجارت کر رہے ہیں تو بہت زیادہ منافع ہو جائے، مگر منافع نہ ہوا، یا تو منافع نہ ہوا یا پھر نقصان ہو گیا، اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا اسے صابر کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ نفسیاتی صبر کی نشانی ہے۔ آپ کہیں جا رہے ہیں کہ راستے میں گر گئے، چوٹ لگ گئی، بہت زیادہ چوٹ آ گئے، ایسے عالم میں آدمی کبھی بے چین ہو جاتا ہے، یا پھر کسی نے آپ کو دھکا دے دیا، دھکا دینے والے نے جان کر دیا کہ غلطی سے دیا، مگر آپ کو چوٹ لگی، آپ اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو آپ صابرین میں سے ہیں۔ ایسی مصیبتوں میں کسی کا اولاد انتقال کر جاتا ہے، صبر کرے تو اللہ اس کا اجر دے گا۔ کسی کی دولت کی چوری ہو گئی تو انسان صبر کرے اس کا اجر دے گا۔ کسی کو پریشانی آ گئی تو اللہ کا بندہ اس پہ صبر کرے، اللہ اس کا اجر دے گا۔ دنیا کے سارے صابروں کا صبر ایک طرف، حسن مجتبیٰ کا صبر ایک طرف، آپ سے آپ کی خلافت چلی گئی، آپ نے صبر کیا، آپ کو زہر دیا جا رہا ہے، صبر کیا۔ لہٰذا اگر حضرت امام حسن کو سید الصابرین کہا جائے تو آپ کے صبر کا دنیا میں کہیں مثال نہیں مل سکتی ہے۔ اور اسی صبر کرتے ہوئے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو صبر سے مدد چاہو اور نماز سے مدد چاہو۔ صبر کرتے ہوئے اسی طرح مدد مانگا جاتا ہے۔ پھر جو صبر کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایسی جگہ اور ایسے طریقے سے مدد کرتا ہے جہاں دنیا کے کسی شخصیت کا مجال نہیں ہے کہ اس بندے کے لیے مدد کرے، مگر وہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے غیب سے مدد کیا کرتا ہے۔ اور مومن کے لیے دنیاوی دکھاوا، دنیاوی چیزیں کیا ہے؟ حقیقت میں مومن کو تو اخروی پھل ملنے والا ہے، اللہ کی رضا ملنے والا ہے، رسول اللہ کے صدقے میں اس جنت میں جگہ ملنے والی ہے۔ تو اس صابرین کی بات ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے انہی صابرین کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے جو صبر کرتا ہے۔ دوسری چیز اللہ نے یہاں فرمایا، موضوع سے ہٹ کے ہے مگر بات ہے تو میں کہہ کر گزرنا چاہوں گا، اس آیت مبارکہ میں کہ نماز سے بھی مدد مانگو۔ صبر اور نماز دونوں چیزیں غیر اللہ، صبر بھی اللہ نہیں ہے، نماز بھی اللہ نہیں ہے، مگر قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تم صبر سے اور نماز سے مدد مانگا کرو۔ بخاری شریف، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اگر کسی طرح کی بے چینی ہوتی تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، نماز کے ذریعے سے مدد مانگا کرتے تھے۔ نماز سے، صبر سے مدد مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم صبر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تم نماز پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تم نماز کے بعد جو کچھ اللہ سے مانگو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ یہی تو ہے کہ نماز پڑھو اور اللہ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ نماز کی وجہ سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ تو غیر اللہ سے بھی مدد مانگنا جائز ہے، غیر اللہ کے علاوہ بھی کسی چیز کو ذریعہ بنا کر یا اس عمل کو انجام دے کے مدد مانگنا جائز ہے۔ اور قرآن مقدس نے آگے کہا کہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ حضرت امام حسن کا آپ نے صبر دیکھ لیا، اور حضرت امام حسین کا صبر اٹھا کے دیکھو۔ حضرت امام حسن نے نفسی صبر کے میدان میں بھی کس طرح عمل کیا ہے کہ آپ کے بچپنوں کو اٹھا کے دیکھیں گے۔ یہ اللہ والے ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، یہ کھاتے بھی ہیں اللہ کی رضا کے لیے، کھلاتے بھی اللہ کے رضا لیے۔ حضرت امام حسن کا بچپنا ہے، صدقے کا کھجور آپ نے منہ میں ڈال لیا۔ آپ نے بچپنے میں کتنا صبر کیا، اور نبی کریم نے اپنے نواسوں کو کس طرح صبر سکھایا ہے۔
بچپن میں آپ نے صدقے کا کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال دیا. اتنا پیارا نواسا جسے اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں, اپنے جسم کا ٹکڑا کہہ رہے ہیں, اس سے محبت کا اعلان کر رہے ہیں رسول دو جہاں, اور کہہ رہے ہیں لوگوں کو کہ تم بھی ان سے محبت کیا کرو. پھر اللہ سے حضور دعا کر رہے ہیں اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے محبت فرما. کتنے محبوب ہے حسن مصطفیٰ, مگر بچپنا ہے. صبر کا درس دے رہے رسول دو جہاں کہ بچپن میں آپ نے کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لیا صدقے کا, اس لیے کہ سید سادات کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر پڑی کہ حسن مصطفیٰ نے منہ میں کھجور ڈال لیا. آپ نے کر کے اس بچے کے منہ حلق میں انگلی ڈال کر کھجور نکال لیا. ارے آج کے دور کا کوئی بچہ ہوتا تو ضد کرتا, مگر صبر کا دامن تو دیکھیے امام حسن بچپن میں کیسے تھامے ہوئے ہیں. آپ کے حلق سے کھجور نکال لیا جاتا ہے اور حضرت امام حسن مصطفیٰ صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. بچپن میں بھی صبر. سارے صبروں کا مجمع کا نام ہے حسن مصطفیٰ, سارے صبر کے مجمع کا نام ہے حسین مجتبیٰ. حضرت امام حسین نے کیا کیا نہیں برداشت کیا, اپنی جان گوایا, بھوکے رہے, پیاسے رہے, بچے گوائے, اہل و عیال گئے, بھتیجے گوائے, سارا کنبہ لٹا دیا مگر صبر کرتا رہا. ایسے ہی صابروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ ایسے صابروں کے ساتھ ہے. حسین اعظم جیسا کوئی صابر نہیں ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ حسین اعظم کے ساتھ ہے. یہ خدا تعالیٰ. اسی طرح اللہ رب العزت نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا اللہ صابروں کو پسند فرماتا ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, آگے پھر آپ حضرات کے سامنے سے گفتگو کرتے ہوئے نکلوں گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبر کرنے والوں کے لیے جنت میں ایسا مقام ہے کہ دوسرے جنتی اسے دیکھ کر رش کریں گے, ان کا ذکر کریں گے. صبر کا پھل کہتے ہیں نا, صبر کا پھل بہت میٹھا ہوتا ہے. یہ دنیاوی محاورہ ہے, مگر حقیقت میں جو اللہ اس کے رسول کی رضا پر صبر کرتا ہے اس صبر کا پھل اتنا میٹھا ہوتا ہے, اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی پھل اس کے میٹھا کے برابر نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس کی مٹھاس اللہ رب العزت دینے والا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, درود پاک پڑھے تو میں اپنے موضوع پہ آؤں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ جو دور تھا 60 ہجری کا, اس دور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی پیش گوئی فرما دی تھی کہ خلافت 60 ہجری 61 ہجری کے شروع میں ختم ہو جائے گی. اور اس روایت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت امیر معاویہ سے کہ تم اگر دور مملکت کو پا جاؤ تو اس پر اگر تم حاکم ہو جاؤ تو اچھے سے حکومت کرنا. حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ حضور کی اس حدیث کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ میں ایک دور ایسا ضرور دیکھوں گا جس میں خلافت ختم ہو جائے گی. خلافت راشدہ جس دور کو کہا جاتا ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 6 مہینے کی خلافت کو کہتے ہیں. اور حضور کے وصال کے بعد 11 ہجری سے 13 ہجری تک حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق نے خلافت کی. 13 ہجری سے 24 ہجری تک 10 سال سے زائد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین رہے. اور پھر 24 ہجری سے 35 ہجری تک تقریباً 12 سال حضرت عثمان غنی امیر المومنین رہے. 35 ہجری سے 21 رمضان المبارک 40 ہجری تا حیات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین رہے. اس کے بعد علماء فرماتے ہیں خلافت راشدہ کا دور حضرت امام حسن کی زندگی کا وہ 6 مہینے کا دور ملا کر خلافت راشدہ کا دور پورا ہوتا ہے. اور اس کے بعد کے دور کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اکثر 60 ہجری سے پناہ مانگنے کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے اللہ مجھے 60 ہجری کے اس دور سے بچا, 61 ہجری کے شروع کے دور سے بچا کہ اس میں جس میں امت میں خون اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی. اس دور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی پیش گوئی فرما دی. یقیناً 61 ہجری کے محرم الحرام کے شروع کے 10 دن ہی میں
کربلا کا وہ معاملہ پیش آیا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پنجتن پاک کے حصے ہیں، اور آپ کی فضیلت میں بھی قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی ہے۔ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب، بلکہ آپ دونوں بچوں سے زیادہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین دونوں میں سے سب سے زیادہ بہت زیادہ محبت حضرت امام حسین سے کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کی پیدائش میں بہت خوشی کا اظہار کیا۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں پیش گوئی پہلے ہی ہو گئی، چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی چچی ام الفضل نے اپنا ایک خواب بیان کیا ڈرتے ہوئے، یا رسول اللہ میں خواب دیکھی ہوں کہ آپ کے بدن کا تھوڑا حصہ کاٹ کر میرے گود میں لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ اللہ سمجھ آپ نے حضرت ام فضل سے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ خوشی کی بات ہے کہ فاطمہ کے گھر پہ بیٹا پیدا ہوگا اور تمہارے گود میں دیا جائے گا۔ اس کے بعد ام الفضل بیان فرماتے ہیں کہ حسین کی پیدائش ہوئی، اور اسی طرح جبرائیل امین نے نام رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان پڑھا، بائیں کان میں تکبیر پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے امام حسین کو بھی اپنا لعاب دہن دیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بچے کی پیدائش میں بھی عقیقہ کرنے کا حکم دیا، عقیقہ کیا۔ بعض روایت میں ہے کہ آپ نے ایک مینڈا ذبح کیا، بعض میں ہے کہ 2 مینڈا ذبح کیا۔ آپ نے اس بچے کی پیدائش پہ بھی ان کا بال اتار کر اس کے وزن کے برابر صدقہ کرایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت فضیلت ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ حضرت امام حسین اور حضرت ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ہیں، حضرت امام حسین کتنے محبوب ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو۔ آپ کا بچپنا ہے دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ہے کہ اسی درمیان جبرائیل امین آئے اور انہوں نے پیغام دیا۔ جبرائیل امین نے، یا رسول اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اپنے لیے محبوب رکھتا ہے اور ان دونوں میں سے ایک کو آپ کے لیے رہنے دینا چاہتا ہے۔ اللہ سمجھ، ایک طرف بیٹا ایک طرف نواسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی اس بات کو سن کے تھوڑی دیر غور کیا اور کہا کہ اگر حسین کو میں خدا تعالیٰ کے لیے راضی ہو جاتا ہوں تو اس سے علی کو بھی تکلیف ہوگی، فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، ان کے بڑے بھائی حسن کو بھی تکلیف ہوگی۔ اللہ سمجھ، جبرائیل کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اپنے لیے حسین کو پسند کرتا ہوں اور ابراہیم کو اللہ کے لیے۔ چنانچہ اس واقعے کے کچھ دن کے بعد آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسین کو اپنے بیٹے پہ ترجیح دیا ہے، اور آپ حضرت امام حسین کو دیکھ کر فرمایا بھی کرتے تھے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ حسین اعظم اگر سامنے سے آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مرحبا مرحبا فرما کر استقبال فرماتے، اور اس وقت بزبان حال فرماتے تھے کہ اے حسین تم وہ ہو جس پہ میں نے اپنے لخت جگر ابراہیم کو قربان کر دیا۔ اس طرح چہیتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، امام حسین کا مرتبہ اس حدیث سے بھی سماعت کیجئے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے خاتون جنت بھی موجود ہے، حسن مصطفیٰ بھی ہے، حسین اعظم بھی ہے۔ حسن مصطفیٰ اور حسین اعظم دونوں کا بچپنا ہے، بچپن میں کھیل کود کا وقت ہوتا ہے، ایک دوسرے کو پکڑا پکڑی کا کھیل ہوتا ہے، کشتی کی مشق ہوتی ہے۔ اسی درمیان حضرت امام حسن حضرت امام حسین کشتی کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت امام حسن سے کہتے ہیں، اے حسن حسین کو پکڑ لو۔ اللہ سمجھ، ہمارا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ہم چھوٹے کو ترجیح دیتے ہیں، چھوٹے پر زیادہ شفقت کیا کرتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنی جب، وہ فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئی اور کہی، ابا جان آپ چھوٹے کی حمایت کے بجائے بڑے کی حمایت کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ حسین کی حمایت کر کے کہ حسین تم حسن کو پکڑ لو، اس لیے کہ چھوٹا ہے، اس پر شفقتیں زیادہ ہو، ان کی ہمت افزائی زیادہ ہو۔ اللہ سمد، حسین اعظم اور حسن مصطفیٰ کا مرتبہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بیٹی فاطمہ میں حسن کو کہہ رہا ہوں کہ تم حسین کو کہہ لو، مگر یہ بھی تو دیکھو ادھر سے سید الملائکہ جبرائیل حسین سے کہہ رہے کہ حسن کو پکڑ لو۔ اللہ سمد، یہ کشتی کس لیے ہوتی ہے؟
گھر کا یہ ماحول کس لیے ہوتا ہے؟ تو آپ کہیں گے بچوں کی تربیت کے لیے ہے، بچوں کی دل جوئی کے لیے ہے، بچوں کو حوصلہ افزائی کے لیے ہے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ بڑے کبھی بچے بن جاتے ہیں۔ اللہ حسن حسین اعظم اور حسن مصطفیٰ گھر میں وقت گزاری کرے آپ کی دل جوئی کے لیے، آپ کی سیر و تفریح کے لیے، آپ کی کشتی کے مشق کرانے کے لیے۔ ایک طرف سید الرسول خاتم النبیین موجود ہے تو دوسری طرف سید الملائکہ فرشتوں کے سردار جبرائیل امین موجود ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے چھوٹے بھائی علامہ حسن رضا خان فرما اٹھتے ہیں کہ جن کے گھر بے ادب جبرائیل بھی آتے نہیں، جن کے گھر بے ادب جبرائیل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ کس طرح قدر ہے کہ امام حسن اور امام حسین کی دل جوئی کے لیے، کشتی کے مشق کرانے کے لیے فرشتوں کے سردار آتے ہیں۔ اللہ سمجھ اس طرح حضرت امام حسین کا مقام ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو ہمیشہ بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کی روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد ایک کوئی وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر تشریف لا رہے ہیں، اور آپ کو دیکھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنے چادر مبارک میں کچھ چھپا کر لایا ہے، کچھ بچا کر سنبھال کر لا رہے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں پوچھوں یا رسول اللہ آپ کے چادر انور پر کیا ہے، چادر انور کے نیچے کیا آپ نے رکھا ہے؟ اللہ آپ بیان فرماتے ہیں، جو راوی ہے اس حدیث کے اسامہ بن زید، آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داہنے طرف سے چادر ہٹایا، بائیں طرف سے چادر ہٹایا، میں نے دیکھا کہ داہنے طرف آپ کے بدن سے اس طرح سے لگے ہوئے ہیں حسن مصطفیٰ جیسے کہ آپ کے جسم کا حصہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں یعنی حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بائیں طرف حسن حسین اعظم اس طرح لگے ہوئے ہیں آپ کے جسم اثر سے جس طرح کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا ہو۔ اللہ سمجھ کس قدر کس بہت زیادہ قربت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دونوں شہزادوں کو اپنے بدن سے لگا کر رکھا۔ یقیناً آپ نے روحانی طور پر اپنی زبان اقدس سے فرمایا بھی ہے کہ میرے بیٹے ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے جسم کا ٹکڑا کہا، اور حسین اعظم کی پیدائش والے خواب پر آپ نے اپنے اس خواب کی تعبیر بھی کہا، اے ام الفضل تم نے جو خواب دیکھا کہ تمہارے گود میں گوشت رکھ دیا جا رہا ہے کاٹ کے، اللہ حضور نے فرمایا اس گوشت کا رکھنا حسین اعظم کی پیدائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، حضرت اسامہ بن زید کے اس حدیث کے مطابق کہ آپ فرماتے تھے میرے جسم کا حصہ ہے، میرے بدن کے گوشت کا ٹکڑا ہے۔ حضرت اسامہ نے جیسے حدیث بیان کیا، یقیناً بظاہر بھی حسن مجتبی اور حسین مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن کا حصہ نظر آ رہے تھے۔ اللہ سمجھ اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لوگ اتنا کہیں تھے کہ حضور نے تعارف کرایا، انٹروڈکشن کرایا۔ حضرت اسامہ بن زید اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ حسن ہے، علی کے بیٹے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید بہترین سے پہچانتے ہیں یہ حسین ہے، علی کا شہزادہ ہے، خاتون جنت کا لخت جگر ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بچوں کا تعارف کرایا۔ کن جملوں سے کرایا؟ آپ فرماتے ہیں اے اسامہ سنو یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، اور سنو یہ میرے بیٹے ہیں۔ اللہ سمجھ حضرت اسامہ بن زید کو نبی کریم نے باخبر کر دیا۔ تم دیکھ کے ہکے بکے ہو رہے ہو، سوچ رہے ہوگے کہ یہ حسن ہے، حسین ہے، علی کے بیٹے ہیں، مگر سنو میں نے اپنے جسم سے اس لیے انہیں لگا لیا ہے چونکہ یہ فاطمہ اور علی کے بیٹے نہیں بلکہ میرے بیٹے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ آگے حضرت اسامہ بن زید بیان فرماتے ہیں کہ اسی درمیان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کیا، اللہ میں ان دونوں بچوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت فرما۔ اور پھر اسی جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ جو ان دو بچوں کو محبوب رکھتا ہے تو بھی اسے اپنا محبوب بنا۔ حضور نے اسی حدیث میں ارشاد فرمایا
اسی طرح ایک اور بہت مشہور حدیث ہے، آپ حضرات نے بارہا سنا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا کیا نماز افضل العبادت ہے، نماز سے بڑھ کر کچھ نہیں، نماز بہت اہم چیز ہے، مگر یہ ہم امت کے لیے ہے، اس لیے کہ ہمیں نماز بھی ملی تو نبی کے صدقے میں ملی، نہ ہماری نماز نبی کی نماز کے برابر ہو سکتی ہے، نہ ہمارا رکوع ہے، نہ ہمارا قیام ہے، ہمارا کوئی عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، وہ افضل الانبیاء ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، عبادتیں ان کے صدقے میں ملی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ ان کے صدقے میں ملا ہے، نماز کس طرح پڑھنا ہے قرآن نے اس کا تعارف نہیں کرایا ہے کہ ہاتھ اٹھانا ہے کان تک، نیت کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، یہ قرآن میں مذکور نہیں ہے، رکوع سجود مذکور نہیں ہے، اللہ نے بذریعہ قرآن حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کیا چیز ہے؟ کیا یہ کوئی لکڑی ہے کہ کوئی کھڑی کرنے والی چیز ہے؟ قامہ اقیمو کا عربی میں مطلب ہوتا ہے کھڑی کرو، قائم کرو مطلب کھڑی کرو۔ اب سمجھنے کی ضرورت تھی کہ کیا چیز ہے، کس نے سمجھایا کہ نماز کیا ہے؟ پیارے رسول اللہ نے سمجھایا ہے، اگر رسول نہ سمجھاتے تو دنیا کا کوئی شخص نماز سمجھ نہیں سکتا تھا۔ نماز سمجھنا حضور کے صدقے میں، رکوع حضور کے صدقے میں، ساری چیزیں حضور کے صدقے میں ہیں۔ حضور نماز ادا فرما رہے ہیں، نماز کے تعلق سے فضائل حضور نے امت کو بتایا، حضور حالت نماز میں ہیں، امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے سجدہ طویل کر دیا، لمبا کر دیا۔ صحابہ رسول جو اس حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت دیر ہو گئی، معمول کے خلاف دیر ہو گئی، میرے اندر خیال آیا کہ وجہ کیا ہے کہ حضور نے اب تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ وہ راوی اپنے الفاظ میں بیان فرماتے ہیں، میں بھی سجدے میں ہوں، سجدے میں اب تسبیح کے بجائے میری زبان پہ کر رسول اللہ نے سجدہ کیوں طویل کر دیا، اور دماغ میں چل رہا ہے کہ کہیں رسول اکرم اس دنیا سے آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ آپ بیان فرماتے کہ میں ڈر گیا حالت نماز میں، اور پھر سجدے سے میں نے اپنا سر اٹھایا، رسول اکرم جو امامت میں ہیں اس جانب کیا، تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور بحالت سجدہ ہیں، اور حضور کے پشت مبارک پر حسین اعظم ہیں، حسین بن علی ہیں۔ وہ راوی بیان فرماتے ہیں سر اٹھانے کے بعد میں نے نیچے کر لیا، اور من ہی من میں خیال کر لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آپ کی روح اس دنیا سے پرواز نہیں کی، آپ سجدہ ہی کر رہے ہیں۔ ہاں سجدہ آپ نے اپنے نواسے کے لیے طویل فرما دیا ہے۔ اب وہاں پہ نماز پوری ہو گئی، نماز کے بعد اسی راوی نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ نے سجدہ اتنا لمبا فرما دیا، آپ حسین سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت ہے؟ وہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو حسین منی وانا من حسین، کہ میں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، فمن احب حسینا فقط احبنی، جس نے حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، فمن ابغض حسینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے حسین سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے مجھ سے محبت کیا اس نے خدا سے محبت کیا، اور جس نے خدا تعالیٰ سے محبت کیا اللہ تعالیٰ اس محبت کی وجہ سے اسے جنت عطا فرمائے گا۔ حضور نے وہاں فرمایا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی اس کا الٹا بھی فرمایا، محبت کرنے والوں کے لیے جنت انعام میں نبی کریم نے فرمایا، اللہ کی محبت کو انعام کے طور پر فرمایا۔ اب جو محبت نہیں کرتا ہے، اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اہل بیت کی گستاخیاں کرتا ہے، امام حسین کا نام آئے تو ادب نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور سنو فمن ابغض حسین، جس نے حسین کے ساتھ بغض رکھا، حسین کو تکلیف پہنچایا، فمن ابغضنی، گویا کہ اس نے مجھ سے بغض رکھا، مجھے تکلیف پہنچایا، ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ، اور سنو جس نے مجھ سے بغض رکھا، مجھے تکلیف پہنچایا، اس نے خدا کو تکلیف پہنچایا، فمن ابغض اللہ ادخلہ اللہ النار، اور جو اللہ کو ناراض کرے، جو اللہ کو تکلیف پہنچائے، اللہ اسے جہنم میں داخل فرما دے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، یہ کس لیے فرما رہے ہیں؟ جنت کے بارے میں حضور نے کیوں کہا؟ حب اہل بیت امام حسین کے لیے کہا،
اور جہنم کے مستحقین کے بارے میں حضور نے کیوں کہا؟ بغض اہل بیت اور بغض حسین کے تعلق سے کہا۔ اللہ الصمد میں پوچھتا ہوں، دھوکے سے حسین کو کربلا بلانا کیا یہ تکلیف دہ نہیں ہے؟ امام حسین کو نانا کی شریعت کا واسطہ دے کر کربلا بلانا، کوفہ بلانا، کیا یہ دھوکہ اور تکلیف دہ نہیں ہے؟ حسین کو جو بے ساز و سامان ہے، نہ لڑنے کے لیے جنگ کے آلات ہیں، انہیں دھوکے سے بلا کر پانی بند کرنا کیا یہ تکلیف دہ نہیں ہے؟ آپ کے اہل و عیال کو بے یار مددگار پانی بند کر کے بھوکے پیاسے قتل کرنا کیا یہ تکلیف دہ نہیں ہے؟ یقیناً یزیدی لشکر سے، یزیدیوں سے آج بھی رسول اللہ کی روح کو تکلیف ہوتی ہے، آج بھی خاتون جنت کی روح کو تکلیف ہے، اور قرآن مقدس کے آیت کا پیغام ہے جو اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتا ہے، دنیا و آخرت میں ان پر لعنتیں ہوا کرتی ہے۔ آج بھی یزید پر لعنتیں ہو رہی ہے اور تا قیامت لعنت ہوتی رہے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا یہ صلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بھی احادیث ہے، میں نے جو نوٹس لایا تھا وہ تو رہ گیا کہنے کے لیے، انشاءاللہ پھر کبھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد یزید خلافت پر تخت نشین ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے تاکید میں 4 نام بھی بتایا تھا۔ نمبر 1 کہ تم سے اگر حسین بن علی خلافت کی مانگ کرے تو ان سے بنا لڑے انہیں خلافت دے دینا، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ اہل بیت اطہار، ایک ایک لفظ کا آپ نے نام لیا، تاریخ الخلفاء کتاب میں ہے کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹوں کو حسین اعظم سے تعلق نصیحت کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے ہیں، حضور انہیں سونگا کرتے تھے، حضور انہیں محبت کیا کرتے تھے، وہ نبی کے بہت محبوب ہیں، لہٰذا اگر تمہارے دور حکومت میں کہیں حسین ملے تو انہیں تعظیم سے پیش آنا، ان کا ادب کرنا، لحاظ کرنا۔ دوسری چیز آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کے عبداللہ بن عمر کے بارے میں کہا کہ یہ بھی تم سے اگر مزاحمت کرے، یہ ایسے تو یہ نہیں کریں گے، یہ ان چیزوں سے باز رہنے والے لوگ ہیں۔ حضرت عثمان غنی کے صاحبزادے کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ اگر یہ بھی تم سے ملے، ان سے ادب سے پیش آنا۔ ہاں، عبد الرحمن بن زبیر وہ مزاج کے سخت ہیں، اگر وہ تم سے لڑے تو تمہیں اس نے قتل کر دینا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان 4 نام لے کر آپ کے سامنے یزید کے سامنے ذکر کیا اور اسے نصیحت کیا کہ تم ان اشخاص سے اس طرح رہنا۔ حضرت امیر معاویہ نے یہ بھی کہا کہ جید صحابہ کرام کا بھی تم احترام کرنا۔ اللہ الصمد، یزید ملعون، دھوکے باز، پلید، اپنے باپ کو بستر مرگ پر دیکھ کر ہاں کرتا رہا، ہر چیز پہ رضامندی بھرتا رہا، مگر وہ جیسے ہی تخت نشین ہوا پھر اسے وہی خوف کھایا کہ ممکن ہے کہ میری نااہلی کی وجہ سے لوگ میری بغاوت کریں، میرے خلاف آوازیں اٹھے، اس لیے وہ اس دور کے جید اور پاورفل لوگوں کے بارے میں فکر کرنے لگا، اور پھر اپنے باپ یعنی حضرت امیر معاویہ کی وصیت کو دہراتے ہوئے اس نے ان 4 نام کو نوٹ کیا، اور سب سے پہلے اس نے انہی 4 لوگوں کے جانب قاصد بھیجا کہ انہیں میرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے مجبور کرو اور انہیں رضامندی کرو کہ وہ مجھے امیر وقت مانے، حاکم وقت مانے، وقت کا بادشاہ مانے، انہیں چھوڑنا نہیں۔ انہی آرڈرز کے ساتھ اس نے 4 قاصد کو 4 طرف بھیج دیا۔ اللہ الصمد، اس درمیان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے، آپ کے پاس یہ پیغام پہنچا، اور پھر یزید نے اس کے بعد جیسے ہی وہ تختہ نشین ہوا اپنے ظلم و بربریت کو عام کر دیا، اور یہ آرڈرز کر دیا اس نے کہ جو جس طرح سے چاہے اپنی زندگی جی سکتا ہے۔ اس نے شرعی احکام کو پس کر دیا اور انسانی مزاج کو فروغ دینے لگا۔ آج کے دور میں بھی دیکھیں، آج بھی یہی کہا جائے گا، جہاں جہاں ہمیں شریعت پر عمل کرنے سے پابندیاں لگتی ہے، کچھ نہ سمجھو، فقط یہی سمجھو یہ یزیدی چیلے ہیں۔ یقیناً یہ یزیدی چیلے اپنے جبر و ظلم کے ذریعے سے، طاقت کے ذریعے سے ہمیں آزماتے رہے گا، اور ہم حسینی غلام ہو کر نبی کی شریعت پر چلتے رہیں گے۔ حضرت امام حسین کے دور میں یہی ہوا۔ یزید جابر اور فاسق بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا؟
لوگوں کے لیے شریعت پر عمل کرنا مشکل کر دیا اور شریعت کے خلاف عمل کرنا آسان کر دیا، اور سب سے بڑی بات کہ جو اس کے راستے میں آنے کی کوشش کرتا یا جس سے اسے خطرہ محسوس ہوا، اس نے ایسے لوگوں کے اوپر خصوصی طور پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ وقت نہیں اجازت دے رہا ہے، انشاءاللہ پھر کل سے آگے کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ٹائم نہیں دیتے ہیں کہ آپ جی حضور 40 منٹ بولتا ہوں، آج 10 منٹ بڑھا دیا۔ السلام کی راہ میں کھو گیا، کی راہ میں کھو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لو حبیب احمد مجتبی۔ اسی جان سار کا واسطہ، اسی جان سار کا واسطہ، کا سلام لو حبیب احمد مجتبی، سلام لو وفا کی راہ میں کھو گیا۔ آمین آمین آمین۔ سلام لو اے حبیب احمد مجتبی، لے برطلا کا سلام لو جو وفا کی راہ میں کھو گیا، اسی گمشدہ کا سلام لو اے حبیب احمد مجتبی۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ ہو۔ لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را، اب تو ہمارا یا نبی، سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات کرم محبوب دار
پر قبر ہو ان کی منور، فیض بھی سب کو عطا کر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا دافع البلاء والوباء بإذن اللہ، وعلی آلک وصحبک یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، اے پاک پروردگار عالم مولا، ہم لوگ تیرا ذکر کرنے سننے، تیرے نبی کا ذکر کرنے سننے، تیرے نبی کے اہل بیت بالخصوص حسنین کریمین کا ذکر کرنے سننے جمع ہوئے مولا، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے و طفیل مولا، ہم تمام لوگوں کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم حاضرین میں سے جو پریشان حال ہے، یا اللہ جو بیمار ہیں، جن کی جو بھی پریشانیاں مولا، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بے روزگار ہیں انہیں روزگاری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے حلال اور جائز کمائی میں دین دونی رات چگونے ترقی اور برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، ہمیں حلال رزق کھانے کمانے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے گھر خاندان سے جتنے بھی مرحومین گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ حضور شہید راہ مدینہ کے فیضان سے ہم سبھی لوگوں کو مالا مال فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے طفیل مولا، ہم میں سے جن کے والدین گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جن کے والدین باحیات ہیں انہیں صحت تندرستی اور عمر دراز عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص حضور حسین میاں کی والدہ کریمہ کو صحت تندرستی عمر دراز عطا فرما، ان کے سایہ کو ہم تمام لوگوں کے سروں پر دراز فرما۔ یا اللہ ہم لوگوں کے گھر خاندان میں جو بھی بیمار ہے مولا سبھی لوگوں کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ بالخصوص عمیر کو شفا یاب فرما۔ یا اللہ ان کے آپریشن کو کامیاب فرما۔ یا اللہ تمام بیماریوں سے چھٹکارا نصیب فرما۔ یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے طفیل مولا، ہم میں سے جن لوگوں نے مجلس حسین میں جس طریقے سے حصہ لیا مولا ان کی اس خدمت کو قبول فرما۔ جس نے نیاز لا کر شرکت کی مولا ان کے نیاز کو قبول فرما۔ یا اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کی روزی رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، بالخصوص فلسطین کے مظلوم بے کس بے سہاروں کے مسلمانوں کی تو غیب سے مدد فرما۔ یا اللہ جو زخمی انہیں شفا یاب فرما، جو بے گھر ہے مولا انہیں رہنے کے ذرائع